پبلو ایملو اسکوبر ایک کولمبین ڈرگ ڈیلر اور پولیٹیشین تھا۔ یہ میڈلین کیریٹل کا واحد فاؤنڈر اور لیڈر تھا جسے دی کنگ آف کوکین بھی کہا جاتا تھا۔ اسکوبر دنیا کے سب سے امیر کرمنلز میں سے ایک تھا جس کی نیٹ ورتھ $30 بلین تھی، جسے آج کے حساب سے جوڑا جائے تو یہ تقریباً $72 بلین بنتے ہیں۔ پبلو اسکوبر آخر کون تھا اور یہ کرمنل کیسے بنا؟ شارق وائس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ پبلو اسکوبر ریو نیگرو میں پیدا ہوا لیکن یہ میڈلین میں بڑا ہوا اور وہیں رہتا تھا۔ پبلو اسکوبر نے اپنی مختصر ایجوکیشن یونیورسٹیٹ آٹونومو لاٹینو امریکن سے حاصل کیا، لیکن اسکوبر نے ایجوکیشن بیچ میں ہی چھوڑ دی اور اس نے چھوٹے موٹے کرمنلز ایکٹیویٹی شروع کی، جیسے اللیگل سگریٹس بیچنا، فیک لاٹری ٹکٹس بیچنا اور گاڑی چوری کرنا۔ 1970 میں اس نے ڈرگس کے کام بھی شروع کیے اور اس کے ساتھ کڈنیپنگ بھی شروع کی۔ 1976 میں اسکوبر نے میڈلین کی بنیاد رکھی جو کہ پاؤڈر کوکین ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی، اور اس نے پیرو، بولیویا اور کولمبیا کے ذریعے آخرکار امریکہ تک سمگلنگ کے راستے بنائے۔ اسکوبر نے کوکین کی ڈیمانڈ بڑھائی۔ 1980 تک اسکوبر نے تقریباً 70 سے 80 ٹن منتھلی شپمنٹس کولمبیا سے روانہ کیے، جس کے نتیجے میں وہ تیزی سے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گیا، لیکن مسلسل اپنے مخالفوں سے اندرونی اور بیرونی ملک لڑتا رہا، جس کے نتیجے میں پولیس آفیسر، ججوں، مقامی لوگوں اور سیاستدانوں کے قتل ہوئے۔ 1982 کے کولمبیا کے پارلیمنٹری انتخابات میں اسکوبر کو لبرل پارٹی کے حصے کے طور پر چیمبر آف ریپریزنٹیٹو منتخب کیا گیا۔ اس کا کام کمیونٹی پروجیکٹس، کنسٹرکشن آف ہاؤس اور فٹ بال کے گراؤنڈز بنانا تھا، جس نے انہیں ان علاقوں کے مقامی لوگوں میں مقبولیت حاصل کی جہاں وہ اکثر آتا تھا۔ تاہم اسکوبر کی سیاسی سفر کو کولمبیا اور امریکن گورنمنٹس نے ناکام بنا دیا، جنہوں نے اسکوبر کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا۔ اسکوبر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس نے انتقامی کارروائی کے لیے فلائٹ 203 اور DAS بلڈنگ کو بم دھماکوں سے اڑانے کا منصوبہ بنایا۔ 1991 میں بالآخر اسکوبر نے گورنمنٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اسے مختلف الزامات میں 5 سال کی سزا سنائی گئی، لیکن اس نے کولمبیا کے صدر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ کیا جس میں اسکوبر نے خود کہا کہ وہ جیل میں ہی رہیں گے، اسے باہر نہ نکالا جائے۔ 1992 میں اسکوبر جیل سے فرار ہو گیا اور کہیں چھپ گیا، دنیا کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جب گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ اسکوبر جیل سے فرار ہو گیا تو پورے ملک میں اسکوبر کی تلاش جاری ہو گئی، لیکن اسکوبر کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے پورے ملک میں تلاش کیا جا رہا تھا۔ صرف کولمبیا نہیں بلکہ امریکن گورنمنٹ بھی اسکوبر کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ آخرکار فرار ہونے کے پورے 1 سال بعد، اسکوبر کی 44ویں سالگرہ کے ایک دن بعد، کولمبیا کے نیشنل پولیس کے ہاتھوں اسکوبر کی اس کے اپنے علاقے جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا اس جگہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اسکوبر کو کولمبیا پولیس اور امریکن گورنمنٹ اور اس کے مخالف کیلی کارٹر کی طرف سے دھمکیاں آ رہی تھی۔ 2 دسمبر 1993 کو اسکوبر کو کولمبیا کے ایک اسپیشل فورس کے دستے نے میڈلین، جو کہ اس کا آبائی علاقہ تھا، اس کے بیچ میں ایک گھر جہاں وہ رہتا تھا، امریکن گورنمنٹ کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسکوبر تک پہنچ گئے۔ پولیس نے اسکوبر کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسکوبر نے فائرنگ شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے کولمبیا اسپیشل فورس اور اسکوبر کے درمیان فائرنگ شروع ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق اسکوبر کو چھت سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اسے دڑ اور پاؤں میں گولیاں لگی اور ایک گولی اس کے سر پر لگی۔ اس سے یہ بحث چڑھ گئی کہ اسکوبر نے خود کو گولی ماری یا پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ بالآخر اسکوبر کی موت کولمبیا گورنمنٹ کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اسکوبر کی ڈیتھ کے بعد کوکین مارکیٹ پوری طرح سے ختم ہو گئی، کیونکہ کولمبیا کے گورنمنٹ نے یا تو کوکین کے لیڈروں کو مار ڈالا یا پھر گرفتار کر لیا۔ جتنی تیزی سے کوکین مارکیٹ اوپر آئی تھی اتنی ہی تیزی سے نیچے چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کوکین مارکیٹ پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ پبلو اسکوبر ایک کرمنل تھا، لیکن وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی نظر میں ایک اچھا انسان تھا۔
اسکوبر نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کی مدد کی جس سے وہاں کے لوگ اسے اپنا مسیحا مانتے تھے اور اس کی موت پر 25,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ اسکوبر کو مونٹے سیکرو کے قبرستان میں دفن کر لیا اور پبلو ایمیلیو اسکوبر کے چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔